الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم بدل ڈالتے ہیں کسی آیت کو کسی دوسری آیت کی جگہ، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرتا ہے، قالوا، تو کافر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، انما انت مفتر، کہ آپ تو بس محض خود گھڑنے والے ہیں، افتراء کرنے والے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت یعنی کافروں میں سے لا یعلمون، وہ علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 101 سورۃ النحل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النحل بنیادی طور پر شرک کے رد اور توحید کے اثبات والی سورت ہے، اور چونکہ اس میں بہت سے دلائل توحید کے اس بات کے دیے گئے ہیں اور مشرکین مکہ کے بہت سارے شبہات کا جواب بھی دیا گیا ہے، تو اس میں ایک انذار کا پہلو بہت نمایاں ہے، یعنی ڈراوے کا، دھمکی کا، تنبیہ کا انداز، اور خاص طور پر جو پہلی 89 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے 89 تک، اس میں یہ دونوں موضوعات رد شرک اور اثبات توحید دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 90 سے آگے پھر کچھ احکام بھی ہیں، کچھ نئی ایک سمت اور نئی جہت زندگیوں کو عطا ہونے والی ہے، اس کی خوشخبری کا پیغام بھی ہے، اور اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ کچھ ہدایات بھی ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن جو کفار کے شبہات کا ازالہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، خاص طور پر جو مشرکین مکہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے تھے، اس کا ساتھ ساتھ بطلان ہو رہا ہے، ان کے شبہات کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور بعض اوقات تذکرہ کیے بغیر ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ انہی شبہات میں سے ایک شبہ ہے جو اس آیت میں ذکر ہوا، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ سورۃ النحل ہے تو مکی صورت، لیکن مکی صورتوں کی بھی جو بالکل آخری زمانے کی مکی صورتیں ہیں ان میں سے ہے، گویا ہجرت کی تیاری بھی ہو رہی ہے، آگے جو ایک نئی تشکیل پانے والی ریاست ہے، جو ایک ریاست مدینہ کا جو ایک آنے والا ایک منظرنامہ ہے، اس کے بارے میں چند ہدایات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور خاص طور پر جو اسلام کی دعوت، وسعت، اور اس اعتبار سے جو ماحول اور جو حالات آگے سامنے آنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہدایات بڑے ہی لطیف انداز میں ان آیات کے اندر، اور یہ سورت کا جو آخری حصہ ہے، خاص طور پر آیت نمبر 101 سے آن ورڈز، اس کے اندر یہ دیے گئے، اور بالخصوص جو سورت کا اختتام ہے وہاں پہ یہ احکام آپ کو اور زیادہ واضح انداز میں نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک شبہ کا ازالہ ہے، وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، جب ہم کوئی آیت ایک آیت کی جگہ بدل ڈالتے ہیں، واللہ اعلم بما ینزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرتا ہے، قالوا انما انت مفتر، یہ ایک ازالہ، یہ ایک شبہ ہے جو مشرکین مکہ کی طرف سے آتا تھا کہ قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے تھے یہ تو آپ خود اپنی طرف سے گھڑ کر لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، بل اکثرهم لا یعلمون، قرآن کہتا ہے کہ وہ اکثریت ان میں سے لا علم ہے، جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔
اب یہ اسی طرح کا ایک اعتراض جو ہے، یا اس اعتراض کا ازالہ کہہ لیجئے، اس شبہ کا ازالہ، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کے اندر۔ وہاں اللہ کریم نے فرمایا تھا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ جو بھی ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا پھر اس کو بھلا دیتے ہیں تو پھر ہم اس کی جگہ نئی لے آتے ہیں، یا کوئی اس سے بہتر، اس جیسی یا اس سے بہتر کوئی لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کیا کہ اللہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے؟ تو وہاں عام طور پر مفسرین کا خیال یہ ہے کیونکہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس آیت کے شان نزول میں اور اس آیت کے پس منظر میں اور اس آیت کے مخاطبین کے حوالے سے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ شبہ یہود کا ڈالا ہوا شبہ تھا۔ اور یہاں جس شبے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگرچہ شبہ تو ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں اس شبے کے بارے میں جو اصل اس کے مخاطبین ہیں وہ، اور اس کے پس منظر میں جو لوگ جن کا شبہ موجود ہے، وہ مشرکین مکہ ہے۔ شبہ ایک جیسا ہے اور اسباب تھوڑے مختلف تھے۔ جو یہود کا شبہ تھا اس میں تو یوں کہہ لیجئے کہ ان کو اس بات پر ہی اعتراض تھا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ شریعت نازل ہونے کے بعد اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، شریعتیں منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا پس منظر اصل میں یہود کا یہ ایک علمی اعتراض تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ حتمی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، یا اس کی تنسیخ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر قرآن کے جو اپنے جو احکام ہیں ان کے اندر بھی جو ناسخ اور منسوخ کا اصول ہے، جس کو نسخ کا اصول کہتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی گویا یہ آیت ایک دلیل قطعی کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ چاہے تو کسی وقت کوئی ایک حکم نازل کرے اور چاہے تو کوئی دوسری وقت دوسرا حکم نازل کرے، اور اسی طرح سے شریعتیں بدلتی رہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ ظاہر ہے جب حالات ایک جیسے نہیں رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے احکام بھی ایک جیسے رہیں؟ شریعتیں بدلتی رہی ہیں اور احکام شریعت بھی بدلتے رہے ہیں، اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ اور یہ قرآن حکمت سے خالی کتاب نہیں ہے کہ جس کا تعلق مخاطبین کے اور مخاطب کے حالات کے ساتھ نہ ہو، یا پھر اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کے اوپر نگاہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی انسانوں کے اپنے مخلوق میں سے جو بہترین مخلوق ہے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چونکہ ہدایت کے اعتبار سے، ضرورت اور احتیاج کے اعتبار سے مختلف مواقع پہ مختلف قسم کی ضرورت ہے، اس لیے بعض احکام تو وہ اٹل ہیں جس کے سٹرکچر کے اندر کبھی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور بعض احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور شریعتیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع ڈسکس ہو چکا آیت نمبر 106 سورۃ البقرہ کے ضمن میں۔ یہاں جو خصوصی طور پر مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، تو مشرکین مکہ کو اس بات پر اعتراض ہوتا تھا کہ قرآن کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے بیان ہوئی ہیں، بعض چیزیں دوسری طرح سے، بعض جگہ پہ دوسری جگہ وہی چیز دوسری طرح سے بیان ہوئی ہے۔ قرآن کے اسالیب مختلف ہیں، انداز مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر جب کبھی انہوں نے سوال کیا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کیوں نہیں آتی یا قیامت کب آئے گی، متی ھذا الوعد، کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کبھی کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، اور یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، پوچھتے تھے کہ یہ کب قیامت، اس کا وقوع پذیر ہونا کب ہے، یہ کب وقوع پذیر ہوگی۔ تو اس کے جواب میں قرآن نے جو مختلف مواقع پر جو کچھ فرمایا ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے کہیں کہیں مختلف ہے، اور کہیں مفہوم کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ کہیں تو فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ جب ظاہر کرے گا وہ اپنی وقت پر وہ ظاہر کرے گا۔ کہیں فرمایا کہ اس کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، تمہارا اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے۔ اور کہیں کوئی لفظ استعمال کیے، کہیں کوئی لفظ استعمال فرمائے۔ مثال کے طور پر جہاں سورۃ الاعراف میں ذکر ہوا تو قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا هو، وہاں فرما دیا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ اور یہ کہیں فرمایا قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ قیامت ہو سکتا ہے بالکل ہی قریب آئی ہوئی ہو۔ اور کہیں فرمایا کہ جب وہ کافر کہتے تھے لا تأتین الساعۃ، آ نہیں رہی قیامت، کیوں نہیں آ رہی، قل بلا وربی لتأتینکم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی قسم لازماً وہ آئے گی۔ اب کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ گویا
مشرکین مکہ کا خیال یہ تھا کہ ایک ہی سوال کے مختلف جواب ہیں، حالانکہ مفہوم کے اعتبار سے سارے ایک ہیں۔ اسی طرح جو سورۃ النازعات کے اندر فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا فیما انت من ذکراھا، کہ الی ربک منتہا، اس کا معاملہ تو اللہ کے پاس ہے، تو آپ کو کیا اس کے بارے میں، کسی کو بھی کوئی علم نہیں ہے قیامت کے بارے میں، سب علم اللہ کے پاس ہے۔ اب یہ وہ اعتراضات ہیں کہ ایک طرح کی آیت کبھی دوسری طرح، اسی طرح تدریج کے جو قرآن کے احکام ہیں، جس میں مثال کے طور پر سورہ یہ جو شراب کا حکم ہی لے لیجئے کہ اس میں بھی کہیں کچھ فرمایا کہیں کچھ فرمایا، اور ایک تدریج کا معاملہ ہے، کہیں تو فرمایا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ ان کا گناہ جو ہے ان کے نفع سے زیادہ ہے، اور قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ جب لوگ پوچھتے تھے شراب اور جوئے کے بارے میں تو اس کے سوالوں کے جواب اب ظاہر ہے مختلف مواقع پر مختلف آئے، اور پھر کرتے کرتے جا کے یہ یعنی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کا حکم بھی آیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، پھر کرتے کرتے جا کے آیا کہ سورۃ المائدہ کے اندر فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، یہ شیطان ہے، یہ شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان، ناپاک کام ہے، پلید کام ہے، شیطانی کاموں میں سے ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ اچھا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، رکتے ہو کہ نہیں رکتے، یعنی بالکل ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ آ گئی۔ تو یہ وہ مختلف آیات تھیں جو ان کے خیال میں بدلتی رہتی تھیں، یا پھر اس کو اوورآل کہہ لیجئے وہ جو نسخ کا اصول ہے، نسخ فی القرآن کا اصول، جس کا تعلق علمیت کے ساتھ ہے اور علمی باتوں کے ساتھ ہے، تو چونکہ مشرکین مکہ عام طور پر جاہل تھے، اور قرآن کہتا ہے بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثریت جاہلوں کی ہے، جانتے نہیں ہیں، تو وہ عام طور پہ ان کا لفظی اور ظاہری قسم کا اعتراض ہوتا تھا۔ جو علمی قسم کا اعتراض ہے وہ تو یہود نے کیا تھا، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نسخ فی القرآن کو تسلیم نہیں کرتے کہ قرآن کے اندر کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اب حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی یہ آیت نمبر 101 سورہ نحل کی اور آیت نمبر 106 سورۃ البقرہ کی، یہ اس سلسلے میں دلیل قطعی ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ جب چاہے، جب تک وحی کا سلسلہ جاری رہا تو ایک طرح کی آیات دوسری طرح کی آیات سے اللہ تعالیٰ بدلتا رہا، اور الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جیسے چاہے وہ کرتا ہے، اور یہاں فرمایا کہ واللہ اعلم بما ینزل، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا نازل کرنا ہے کیا نازل نہیں کرنا، اس لیے اس کو نسخ کے اصول کے بارے میں عمومی طور پر اللہ کی قدرت کے اعتبار سے اور نزول کے اعتبار سے کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ نسخ تو ہے، اتنا ہے، البتہ اس میں تشریحات میں، اس کی تفصیلات میں فرق ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی تفصیلات وہاں ذکر ہو چکی، اور پھر اس پر علماء نے اور مفسرین نے اور علوم القرآن کے ماہرین نے اس قدر بحث کی ہے، اور اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں نسخ فی القرآن کے اوپر، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کوئی آیت، ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، قرآن کی آیت منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر قرآن کی آیت منسوخ نہ ہو سکتی ہوتی تو اللہ کو یہ فرمانے کی ضرورت نہیں تھی جو بات سورہ بقرہ کے اندر یا یہاں فرما دی۔ اس لیے یہ تو سمجھنا چاہیے کہ تدریج کے اصول کے تحت، اللہ کے اپنے اصول حکمت کے تحت، اور بعض اوقات حالات کے تبدیل ہو جانے کے بعد کوئی چیزیں جو ہیں وہ احکام تبدیل ہوتے رہے ہیں، جیسے سورہ مزمل کے اندر جو ہے شروع میں قم اللیل الا قلیلا، کہ راتوں کو کھڑے ہوا کرو، وہاں پہ حکم ہے، اور پھر بعد میں جو جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وہاں جا کے کچھ تھوڑا سا فرق ہے کہ جتنا ہو سکے کر لیا کرو، اور کوئی ضروری نہیں ہے اگر نہ بھی پڑھو گے رات کو، تہجد وغیرہ نہ بھی پڑھو گے تو بس باقی فرائض وغیرہ کی پابندی کرو تو اس سے کافی ہے۔ تو یہ گویا بعض اوقات حالات و زمانہ کی رعایت کرتے ہوئے اللہ کے احکام کے اندر تبدیلی ہوتی رہی ہے، اور اس میں پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ نسخ کتنی قسموں کا ہو سکتا ہے، اور کس یعنی تلاوت بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، یا پھر صرف حکم منسوخ ہوا تلاوت منسوخ نہیں ہوئی، یا پھر تلاوت منسوخ ہوئی حکم باقی رہا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ پہلے ذکر ہو چکی، لیکن یہاں پہ یہ ایک گویا جاہلانہ قسم کا اعتراض تھا کہ کبھی کسی طرح کا جواب ہے کبھی کسی طرح کا جواب ہے، یا پھر ایون سابقہ انبیاء اور سابقہ اقوام کے جو قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ان کے انداز اور اسالیب مختلف ہیں، الفاظ مختلف ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ان کو اعتراض ہوتا تھا
کہ دیکھیں جی کہیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، کہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ یہ اس طرح کے جاہلانہ اعتراضات آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر اور قرآن کے اسلوب کے اندر نکتہ آفرینیاں کرتے ہیں کہ یہ بات یہاں کیوں نازل ہوئی، یہ بات یہاں کیوں اس طرح کیوں آئی اور وہاں اس طرح کیوں آئی۔ اب ظاہر اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ کیا نازل کرنا ہے کیا نہیں، واللہ اعلم بما ینزل، اللہ کیا نازل کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ اس کا پروگیٹو ہے، اللہ کا استحقاق ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کو یہ لائق شان ہے کہ وہ جو مرضی نازل کرے، اور کوئی اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے کہ یہ بات آ گئی اور وہ بات آ گئی۔ لہذا فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ مشرکین مکہ کا ایک شبہ تھا کہ صرف وہ ظاہری طور پر جتنی چیزیں وہ دیکھتے تھے اپنی جہالت کی بنیاد پر ان کے اوپر اعتراضات کر دیتے تھے، اور اعتراض کیا کرتے تھے؟ قالوا انما انت مفتر، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطرا کا مطلب ہوتا ہے اپنی طرف سے گھڑنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا نازل کردہ ہوتا تو پھر اس میں الفاظ کی تبدیلی کیوں آ رہی ہے کہیں نہ کہیں، اللہ اکبر۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعجاز القرآن کے حوالے سے یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر تم بہت سارے اختلاف پاتے اور اس میں شروع سے لے کر آخر تک اختلاف ہو جاتا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہے، جو کسی کو آیات کے اندر مختلف چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ اس کے فہم کا قصور ہے نہ کہ قرآن کا۔ تو جو ظاہری اسلوب کے اندر تو بہرحال فرق ہے، اور مختلف احتیاج، مختلف ضرورتوں کی بنیاد پر اور مختلف حکمتوں کی بنیاد پر مختلف چیزیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کا مفہوم بدل جاتا ہے اور یہ قرآن کے مقاصد بدل جاتے ہیں، یا قرآن کی جو اصل وین اور حکمت اور جو اصل قرآن کی ہدایت ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ تو وہی رہتی ہے۔ لیکن وہ ظاہری تبدیلی کی وجہ سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کر دیتے تھے کہ انما انت مفتر، آپ تو اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثریت جانتی نہیں۔ اب اس کا ایک جواب تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ دیا ہے قرآن میں، جیسے سورہ ہود کے اندر آیا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں تو قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو تم یہ کرو کہ تم بھی کوئی 10 صورتیں گھڑ کے لے آؤ۔ تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور تم اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو اور بڑے ماہر کہتے ہو زبان و بیان کے اور ادب کے، تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، اس میں کون سی بات ہے؟ چیلنج تو سامنے ہے۔ اگر قرآن گھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، تو پھر تم بھی گھڑ کے لے آؤ۔ تو ظاہر ہے یہ قرآن کا ایک ایسا چیلنج تھا کہ جس نے کبھی بھی، یعنی کوئی بھی قرآن کے مقابلے میں اس چیلنج کو آج تک قبول نہیں کر سکا، اور ظاہر ہے قبول کرے گا بھی تو وہ کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ کے کلام جیسا کلام کسی کا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو انما انت مفتر کہہ کے یہ الزام برائے الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے چیلنج کو کوئی شخص جو ہے نہ قبول کر سکا ہے اور نہ اس کا کوئی جواب دے سکا ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، حقیقت بات یہ ہے، کوئی علمی اعتراض ہو تو اور بات ہے، یہ اکثر جاہل ہیں اور جانتے کچھ نہیں ہیں، جہالت کی بنیاد پر ان کے سارے اعتراضات ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ فرما دیجئے کہ یہ میں گھڑتا نہیں ہوں، یہ تو اللہ نے نازل کیا ہے۔ نزلہ روح القدس، ایک فرشتہ لے کے آیا، روح القدس جبریل امین کا لقب ہے، تو جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں من ربک، تیرے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر باطل شامل نہیں ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی ذاتی چیز شامل نہیں ہے، فرشتہ ہے لے کے آنے والا۔ اور فرشتہ کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی کو فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اور فرشتہ بھی کون؟ اللہ اکبر، حضرت جبریل علیہ السلام، نازل بہ الروح الامین، سورہ شعراء کے اندر فرمایا نازل بہ الروح الامین، ایک امانت دار فرشتے نے، سبحان اللہ۔ فرشتہ تو فرشتہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا معاملہ ہے لہذا اس لیے جو اعتراض کرنے والے ہیں اور جو مختلف طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یعنی اعتراضات کرنے والے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس کو نازل کرنے والا عام فرشتہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی امانت دار فرشتہ ہے۔ حالانکہ ہر فرشتہ امانت دار ہوتا ہے، یہ صرف قرآن کی سینسیٹیوٹی کو ظاہر کرنے کے لیے اور قرآن کی حساسیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بتایا کہ جناب یہ تو
قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ جو ہے وہ نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امن دار فرشتے نے نازل کیا ہے اور آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ روح الامین جبریل امین لے کے آتے تھے۔ ویسے بعض روایات میں آتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے نزول سے قبل حضرت اسرافیل جو دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی اللہ کا کوئی نہ کوئی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے جیسے سورہ فاتحہ کے نزول کے حوالے سے آتا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے آمن الرسول، ان دو آیات کے نزول کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا آسمان سے جو دوبارہ کبھی نازل نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام کے علاوہ بھی کوئی فرشتہ کبھی نہ کبھی آتا تھا، لیکن قرآن کو نازل کرنے کی جو عمومی ڈیوٹی لگی تھی، جب قرآن کا نزول شروع ہوا ہے تو وہ جبریل امین لے کے آئے۔ اور جبریل امین ظاہر فرشتہ کوئی بھی ہو وہ فرشتہ ہے، لیکن یہ تو ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی امانت کی ضمانت اللہ نے دی ہے، تو وہ اس نے نازل بھی حق کے ساتھ کیا ہے۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ تم جس کو مفتر کہہ رہے ہو کہ مفتری ہے، یہ اصل میں لفظ ہے مفتری، تو مفتری کا یا جو ہے وہ حذف ہو گیا، اس لیے یہ مفتر، اور یہ معلوم ہوتا ہے اعراب جو را کے اعراب سے معلوم ہوتا ہے، اگر یہ یا کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر را کے اوپر پیش ہوتی، انت مفتر، پھر یہ خبر ہوتی، کیونکہ خبر ہے تو مفتریون نہ ہوتا بلکہ مفترون ہوتا۔ تو یہ را کے نیچے جو دو زیر ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل مفتری تھا۔ تو انما انت مفتر، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ گھڑنے والے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑا نہیں ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ تو جبریل امین اس کو لے کے آئے ہیں اپنے رب، تمہارے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ اس کو پختہ کریں، ثابت قدم رکھیں، لیثبت الذین آمنوا، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے اور یہ تدریجاً نازل ہوا ہے۔ نزلہ، یہاں یہ جو یعنی جو کلمہ استعمال ہوا ہے فعل، وہ نزلہ ہے، انزلہ نہیں ہے۔ نزلہ اور انزلہ کے اندر فرق پہلے بات ہو چکی۔ انزلہ کا معنی بھی اتارنا ہوتا ہے، نزلہ کا معنی بھی اس نے اتارا، لیکن فرق یہ ہے کہ باب تفعیل میں ایک استقلال پایا جاتا ہے اور ایک تدریج پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک تکرار پایا جاتا ہے کہ یوں یک بارگی نہیں نازل ہوا بلکہ آہستہ آہستہ کر کے نزلہ، یعنی جبریل لے کے آتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نزلہ، اس نے ایک ہی دفعہ، انزلہ ہوتا تو اس کا مطلب یک بارگی نازل کرنا ہے۔ لہٰذا قرآن جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وہاں انزلہ ہے، یک بارگی نازل کیا ہے جو لیلۃ القدر کو، تو گویا ایک ہی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا تھا، وہ انزلہ ہوا اور پھر اس کے بعد نزلہ ہوتا رہا، یعنی آہستہ آہستہ قرآن 22 سالوں میں، یعنی 21 سال 5 ماہ یا 23 سالوں میں، 22 سال 5 ماہ اور 22 دنوں میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس کو کہتے ہیں نزلہ۔ تو یہاں جو فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، یہ جبریل لے کر آتے رہے ہیں اس کو اپنے رب کی، تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین آمنوا، یہ اس کی یعنی تنزیل کی حکمت یہ ہے، آہستہ آہستہ اترنے کی حکمت یہ ہے، 22 سالوں میں 23 سالوں میں اترنے کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ اہل ایمان کے دلوں پر یہ جم جائے اور وہ ثابت قدم رہیں اور اس پر پختہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا سارے کا سارا یک بارگی، اللہ اکبر، تو ظاہر ہے اس کو یاد کرنا بھی مشکل تھا، اس کا تحمل بھی مشکل تھا، اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی ایک دم یہ نازل ہو، تو ظاہر ہے اس میں تدریج کے اندر، تنزیل کے اندر، آہستہ آہستہ نازل کرنے کے اندر یہ حکمت تھی، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، وہدی وبشریٰ للمسلمین، اور یہ ہدایت بھی ہے، یعنی پوری زندگی کا ایک ضابطہ عمل ہے، وبشریٰ، اور یہ خوشخبری بھی ہے للمسلمین، جو اطاعت قبول کر لیتے ہیں، جو فرمانبرداری اختیار کر لیتے ہیں اور جو سبمشن کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمین ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ وَہُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مطیع اور فرمانبردار ہونے والے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے؟ اسلم یسلم اسلام، جو اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، اطاعت قبول کر لیتا ہے، عملی طور پر مطیع اور فرمانبردار بن جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ خوشخبریاں بھی دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں انہم یقولون، کہ وہ کہتے ہیں، یعنی کفار یہ بھی کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ آپ کو ایک آدمی سکھاتا ہے، ایک بشر سکھاتا ہے، ایک آدمی آپ کو سکھاتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ غلط نسبت کرتے ہیں، اعجمی، اس کی زبان تو واضح غیر واضح زبان ہے، اس کی غیر عربی زبان ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور یہ عربی، یہ واضح عربی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان میں ہے، تو یہ تو ان کی یہ آپس میں کنٹراڈکشن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اعتراضات اور شبہات، جو بھی کوئی شخص اعتراض کرے اور شبہ کا اظہار کرے، جب وہ کسی ایک نقطے پر ڈٹا رہے، یا اس کو دوسری طرح سے کہہ لیجئے کہ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہو، اگر کوئی اعتراض کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، تو وہ اعتراض جگہ جگہ بدلتا نہیں ہے، بلکہ وہ اعتراض ایک ہی رہتا ہے، اور وہ اس کے بارے میں دلائل بدلتے ہیں، اعتراض ایک رہتا ہے۔ لیکن جس نے اعتراض برائے اعتراض کرنا ہو، اور اس کے پاس کوئی اس کے لیے معقول دلیل نہ ہو، اور بغیر دلیل کے اور بغیر علم کے اور جہالت کی بنیاد پر اور دشمنی کی بنیاد پر وہ اعتراض کر رہا ہو، تو اس کے اعتراضات کی نوعیت بدلتی رہتی ہے، اس کے شبہات کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ یہی صورتحال کفار مکہ کی تھی اور رہتی دنیا تک۔ جو قرآن کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی دشمن ہیں اور جتنے بھی مخالفت کرنے والے ہیں، سب کی حالت ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ان کے اعتراضات کی اور شبہات کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کسی معقول دلیل کے اور بغیر کسی بنیاد کے جب انہوں نے اعتراضات کرنے ہوتے ہیں اور اعتراض برائے اعتراض کرنا ہوتا ہے صرف دشمنی اور جہالت کی بنیاد پر، تو ان کی نوعیت بدلتی رہتی، کبھی کوئی ایک اعتراض، کبھی دوسرا اعتراض، کبھی تیسرا اعتراض۔ اب دیکھیں، ایک اعتراض تو یہ ہے کہ انت مفتر، انما انت مفتری، کہ آپ تو خود گھڑتے ہیں، اور جب خود گھڑتے ہیں یہ کہہ دیا ہے تو پھر اس کے لیے دلائل دیں نا، کہ یہ دلیل ہے اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ آپ گھڑتے ہیں، یہ دلیل ہے اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ آپ خود گھڑتے ہیں، تو پھر اس طرح سے اعتراضات، یہ ایک اعتراض کیا ہے تو پھر اس پر قائم رہیں اور اس پر دلائل دیں۔ لیکن چونکہ یہ جہالت کی بنیاد پر اور بالکل لا علمی اور صرف دشمنی کی بنیاد پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بنیاد پر تھا، اس لیے وہ ایک اعتراض پر قائم بھی نہیں رہتے، طرح طرح کی ہرزہ سرائیاں تو کرتے رہے ہیں، طرح طرح کے شبہات کا اظہار تو کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے کسی شبہ اور کبھی کسی اعتراض کی کوئی دلیل نہیں دے سکے، اس لیے کہ دلیل ہو تو دے۔ ایک وقت میں کہہ دیا کہ انت مفتر، اب اگلے ہی سانس میں کیا ہے کہ یعلمہ بشر، دوسرا اعتراض یہ کیا کہ جناب اس کو تو آدمی سکھاتا ہے۔ اب اگر خود گھڑتا ہے، کہہ دیا ہے، تو پھر قائم رہو اس بات پر، ثابت کرو اس کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑا ہے۔ قرآن نے تو سیدھا سیدھا چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ خود گھڑتا ہے تو تم بھی گھڑ کے لے آؤ، سارے عرب کو اکٹھے کر لو، اور وَادْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہتے ہو اٹھا لاؤ اور بلا لو، پوری دنیا کے مددگار اکٹھے کر لو۔ اس جیسا قرآن تو بنا کے لا کے دکھاؤ، 10 صورتیں بنا کے لا کے دکھا دو، اگر یہ گھڑا ہوا ہے تو تم بھی لے آؤ۔ اللہ اکبر، یعنی اس طرح کا چیلنج، فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس طرح کی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، جس کو مرضی مددگار بنا لو، ساری دنیا کے ماہرین بلا لو لسانیات کے، لیکن تم بنا نہیں سکتے۔ اب یہ چیلنج تھا تو پھر اس چیلنج کا جواب دیتے، پھر اس افتراء کا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا پھر اس کا جواب دیتے۔ تو چونکہ جواب ہوتا کوئی نہیں ہے، چونکہ اس کی دلیل، وہ اعتراض از خود بے دلیل اور بے بنیاد ہوتا ہے، لہذا اگلے لمحے
اس کی دلیل دینے کی بجائے ان کو اپنا اعتراض تبدیل کرنا پڑتا. تو اعتراض اب تبدیل کیا کیا؟ اب کہتے ہیں یعلمہ بشر. اس کو تو